یہ عورت کے اصل حقوق کی بات کبھی آپ نے کرتے دیکھا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کرتے کی انہوں نے؟ فرانس میں دوپٹے پہ، برقعے پہ، عبائے پہ پابندی لگا دی، یہ نکلی سڑکوں پہ۔ یہ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ برما کی وہ بہن جس کی تکے بوٹیاں بنا دی گئی، جسم کو برانہ کر کے درختوں پہ لٹکا دیا گیا، اس کی آواز بلند کی انہوں نے؟ یہ گندی آنٹیاں نکلی اس وقت جب فلسطین میں میری بہن یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہے تو تل ابیب کے بازار میں اس کے اوپر انڈے پھوڑے جاتے۔ یہ گندی آنٹیاں تب نکلی جب لیبیا اور سیریا میں میری بہنوں کے اوپر تیزاب پھینکا گیا۔ یہ بھائی سے آزادی چاہتی ہیں، کس بھائی سے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی چوڑے چماڑ کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھے۔ تو تب لاہور سے پولیس آئی تھی اور جنڈ اٹک تک وہ آئے، 30-40 پولیس والے مجھے اریسٹ کرنے، اور سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا، FIR درج کی گئی۔ یہاں پاکستان کی آئیڈیالوجی کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ریاست نے ابھی تک مقدمہ درج کیوں نہیں کیا؟ ملک کی خواتین کو جو رائٹ ریاست پاکستان نے دیے، اتنے رائٹ تو امریکہ نے اپنی خواتین کو نہیں دیے ہوں گے۔ یہاں ہمارے سینئر ساتھی ہیں جو مرکزی خطاب کریں گے، اس کے بعد یہ 10-15 منٹ کا الٹیمیٹم ختم ہے۔ میں پوچھوں گا ان سے FIR کی کاپی آئی ہے یا میں موو کروں ادھر تھانے؟ رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اہل بیت محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ دوستان ذی وقار، جس عورت مارچ کو یہ لوگ لے کے آئے کہ ہم لوگ آزادی چاہتی ہیں اپنے والد سے، یہ کس والد سے آزادی چاہتی ہیں جو پورا سال دوسرے خلیجی ریاستوں میں مزدوری کرتا ہے اور اس کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوتے ہیں، اور اس کی جو بیٹی ہے وہ شہزادیوں کی طرح پاکستان میں رہ رہی ہوتی ہے؟ یہ بھائی سے آزادی چاہتی ہیں، کس بھائی سے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی چوڑے چماڑ کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھے؟ یہ شوہر سے آزادی چاہتی ہیں جو دن کو الگ نوکری کرتا ہے، رات کو الگ نوکری کرتا ہے، اور آ کے اسی کے خدمت میں بیٹھ کے اسی کو کھلا پلا رہا ہوتا ہے، سارا دن خود بھوکا رہتا ہے۔ معاشرے میں جس طریقے سے ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی عورت مارچ میں، جس طریقے سے ان لوگوں نے پاکستان میں فحاشی اور عریانی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، میں جب مسجد وزیر خان کے باہر ایک وفاقی وزیر ناچا تھا، اس کو شٹ اپ کال دینے گیا تھا، تو تب لاہور سے پولیس آئی تھی اور جنڈ اٹک تک وہ آئے، 30-40 پولیس والے مجھے اریسٹ کرنے، اور سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا، FIR درج کی گئی۔ یہاں پاکستان کی آئیڈیالوجی کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ریاست نے ابھی تک مقدمہ درج کیوں نہیں کیا؟ میں باقی تقریر بعد میں کروں گا۔ یہ انتظامیہ کے جتنے دوست ہیں، دوست ہی سمجھو، ان کو یہ اسی ملک کے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کو میں 10 منٹ کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں۔ FIR آپ کی آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آپارہ تھانے کی طرف موو کر رہے ہیں، آپ سے FIR لے کے آئیں۔ کوئی تیرا ایک اشارہ، کوئی تیرا ایک اشارہ، کوئی تیرا ایک اشارہ، نعرہ حیدری۔ دوستان ذی وقار، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں قندیل بلوچ کی تصویریں عورت مارچ میں لے کے آئی گئیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک فحاشہ کے بارے میں جب آپ ایک بات کر رہے ہیں تو دوستان ذی وقار، یہ کہا جاتا ہے ٹی وی ڈراماز میں آئیڈیلائز کر کے کہ وہ ماں باپ کا پیٹ پال رہی تھی۔ بھائی ماں باپ کا پیٹ پالنا تھا تو مزدوری کر کے بھی پالی جا سکتے ہیں، ماں باپ کا پیٹ پالنا تھا تو کپڑے سلائی کر کے بھی پالا جا سکتا ہے، جسم بیچ کے ضرور پالنا ہے۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس پاکستان میں آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی پہ کسی قسم کی تہمت لگا سکے۔ یہاں پر آسکر پرائز دے دیے جاتے ہیں ان لوگوں کو جو ایسی ڈاکومنٹری بناتی ہیں کہ جی ہر عورت پہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے، اور بھائی ہم سارے ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، ہمارے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو ہم یہاں سڑک پہ نہ ہوتے۔
या तेजाब फेंकने की बात होती, हम शर्म के मारे घर से ना निकलते यहाँ पर इस बात करने। ये औरत के असल हकूक की बात कभी आपने ने करते देखा? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करते? कभी आप लोगों ने देखा कि बर्मा की वो बहन जिसके तिक्के बोटियां बना दी गई, जिस्म को बराना करके दरख्तों पे लटका दिया गया, उसकी आवाज बुलंद की इन्होंने? फ्रांस में दुपट्टे पे, बुरके पे, अबाए पे पाबंदी लगा दी, ये निकली सड़कों पे? ये गंदी आंटियां तब निकली जब लिबिया और सीरिया में मेरी बहनों के ऊपर तेजाब फेंका गया। ये गंदी आंटियां निकली उस वक्त जब फलस्तीन में मेरी बहन यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो तलाबीब के बाजार में उसके ऊपर अंडे फोड़े जाते। ये घटिया औरतें नहीं, एक घटिया फॉरेन फंडेड प्रोडक्ट्स, मारवी सिरमेट टाइप के थर्ड क्लास लोग जिनके जिस्म पे कोई थूकता भी नहीं है, ये उस वक्त निकले जब पैलेट गन से मेरी मासूम कश्मीरी बहन की आंखों को जाया कर दिया जाता है। तो ये कौन सी औरत की हकूक बात कर रहे हैं? ये फहाशी और उरियानी को ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे रोके। ये कहते हैं पाकिस्तान सेकुलर स्टेट बनाया था कायदे आजम ने, यहाँ पर जो मर्जी मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ फिर सकता है, वो गलत तारुक रख सकता है, ये बात की गई। मैं बताता हूँ कायदे आजम ने कौन सा पाकिस्तान बनाया था। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें जुम्मा 8 दिन हुए हैं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, तुम लोगों का आइन कौन बनाएगा, व्हाट वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? तो कायदे आजम ने जवाब दिया कि हु एम आई टू क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मैं कौन होता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड 1400 years ago। ये 1400 साल पहले रसूलुल्लाह आइन बना के चले। ये जिस चीज की बात करते हैं कि हमें यहाँ पर राइट्स नहीं दिए जा रहे, जबरदस्ती जनाब हमें रोका जा रहा है, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा, बकवास करते हैं। आपके पाकिस्तान आर्मी की सिग्नल कोर में खवातीन, मेडिकल कोर में खवातीन, इंजीनियर कोर में खवातीन, सप्लाई कोर में खवातीन, एयर फोर्स में खवातीन, नेवी में खवातीन, जीडीबी पायलट मरियम जो शहीद हुई वो खातून, पार्लियामेंट में 60 सीट रिजर्व सीट्स दी गई खवातीन को। उसके अलावा बाकी सीटों पे वो सारों पे सारे इलेक्शन जीत के आ जाए तो सारी हुकूमत ही, पूरी असम्बली खवातीन की हो सकती है, लेकिन मर्दों की नहीं हो सकती क्योंकि 60 रिजर्व सीट्स उनकी पक्की हैं। फिर स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा को बनाया गया, खातून थी। बेनजीर भुट्टो को वजीर आजम बनाया गया, खातून थी। अरफा करीम इस कौम की बेटी है, आफिया सिद्दीकी इस कौम की बेटी है। मुल्क की खवातीन को जो राइट रियासत पाकिस्तान ने दिए, इतने राइट तो अमेरिका ने अपनी खवातीन को नहीं दिए होंगे। यहाँ पर 1-2 बच्चियों से ज्यादती होती है तो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज होता है, बच्चों से ज्यादती होती है तो मुल्क सरापा एहतजाज होता है। हम जबरदस्ती गिरबान पकड़ के कानून बनवा लेते हैं एमएनए से कि इनको नामर्द कर दो या इन्हें सजा फांसी दो। अमेरिका में जब ये काम होता है तो उनका जज कहता है, वो थर्ड क्लास जज कहता है अमेरिकी या बरतानिया का, कि जनाब ये इसकी ह्यूमन नीड थी, ये अगर औरत के साथ ज्यादती ना करता तो मर जाता बेचारा। इस हद तक शेमफुल किस्म के ये थर्ड क्लास गवर्नमेंट से उन लोगों की। आप लोग खुश नसीब हो के पाकिस्तान में पैदा हुए हो। बीजेपी में ने मासूम कश्मीरी 6-7 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की, तो जब उस ज्यादती करने वालों को गिरफ्तार किया गया तो पूरे भारत में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे निकल आई, उस रेपिस्ट, उस मलून के उसके हक में निकल आई कि जनाब इसको रिहा किया जाए। ये पाकिस्तान है जिसने आपको राइट्स दिए, ये पाकिस्तान है जिसने आपको हकूक दिए। हातिम ताई की बेटी जब आती है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास तो हुजूर अपनी काली कमली उसके सर पे डाल देते हैं, उड़ा देते हैं, और जब वो वापस जाती है तो हुजूर फरमाते हैं बेहतरीन नस्ल का घोड़ा इसे दो, उस पे बैठ के जाए, बेहतरीन नस्ल के बेहतरीन साजो सामान इसे दो। सहाबा को कहा कि टोटल जो सेट प्रोटोकॉल है उसके तहत इसे वापस भेजो। जब वो वापस जाती है तो उसका भाई म्यान से तलवार निकाल लेता है कि मुसलमानों ने क्या किया तुम्हारे साथ। उसने कहा रुक जाओ, आई वुड हैव बीन कन्वर्टेड टू इस्लाम, मैं मुसलमान हो जाती, बट आई केम हियर टू टेक यू अलोंग विद मी, कि तू भी मुसलमान हो जा, मैं तेनू भी लेना आई। ये है इस्लाम, ये राइट्स है जो इस्लाम ने दिए खवातीन को, ये हकूक है जो इस्लाम ने दिए कि हुजूर की साहिबजादी जब तशरीफ लाती तो एहतरामन खड़े हो जाते, काली कमली बिछा देते।
حضور کی ازواج سے جو کتنے پیارے انداز میں گفت و شنید کرتے ہیں، رول ماڈل ہے ہمارے لیے. یہ چیز جب ہم لوگ خود نہیں بتائیں گے تو یہ گندی آنٹیاں آ کے آپ کے معصوم اس ملک کی عورتوں کو ورغلانے کی کوشش کریں گی. اب یہ لوگ جو پاکستان کے اسلامک آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کے نارمز، کلچر اینڈ ٹریڈیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ وہ FIR درج کرے. از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ ان لوگوں کے نام ECL میں ڈالے. از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ ان گندی آنٹیوں کی گندی NGOs پہ پابندی لگائی جائے جو فورن فنڈنگ پہ چل رہی ہیں. جو آ کے پشتون کارڈ کھیل کے میرے پٹھان بھائی کو ہم نے آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتی ہے، بلوچ کارڈ کھیلتی ہے تو مجھے اور میرے بلوچ بھائی کو لڑوانے کی کوشش کرتی ہے. مجھے پتا ہے ہم لوگوں نے آگے بتایا کہ یہ پٹھان جو ہے اس نے 48 میں تمہیں کشمیر آزاد کرا کے دیا تھا، یہ پاکستان کا اصل وارث ہے. ہم نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ پٹھان جو ہے اس نے رشیا کو توڑ کے ترکمانستان، تاجکستان، کرغزستان، قزاقستان میں تقسیم کر کے سپر پاور کا غرور خاک میں ملایا تھا. ہم نے بتایا تھا کہ نواب اکبر بگٹی 1948 میں بلوچستان سے اٹھا اور سب سے پہلے پاکستان کی حمایت اس نے کی تھی. ہم نے اس قوم کو بتایا کہ میری چونڈا کی مائیں بہنیں بیٹیاں کھائیاں بیلچے لے کے 65 کی جنگ میں چلی گئی تھی، اور اس وقت جسم پہ بم مان کے وہ ہندوستانی ٹینکوں پہ کود پڑے تھے. ہم نے اس قوم کو بتایا کہ اس وقت ایوب کی کال پہ ایک پٹھان اٹھ کے بولتا تھا کہ جناب ایک مارچ 23 کا منظر تھا، یہ 6 ستمبر کیسا ہے، اے ہندوستان کے خیبر بول یہ پنجہ حیدر کیسا ہے. یہ پوچھنے والا کون تھا اس وقت؟ آج بھی KPK کے در و دیوار سے آتی ہے صدا کہ جناب ہندوستان والوں کا لراشقوں پہ خبر خوشبو سرا. یہ بات کرنے والا ہم نے بتایا کہ وہ سندھی جو ہے وہ سندھی بعد میں محمد بن قاسم کا وارث پہلے ہے. ہم نے بتایا کہ جناب اس ملک کا شہری خود کو پاکستانی سمجھتا ہے تو اسلام کی نسبت سے سمجھتا ہے, because it's the only homeland after Medina Pak which was made on the name of Islam. ہم نے اس ملک کو تقسیم ہونے سے بچایا, ہم نے ایک اور بنگلہ دیش بننے سے بچایا, ہم نے اس ملک کے شہریوں کو جوڑ کے رکھا, ہم نے اس ملک میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا. اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس پرامن شہریوں پہ یہاں وہ جماعت میرے ساتھ کھڑی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کی موجود تھی, ان لوگوں پہ, معصوم شہریوں پہ, اس نظریے کا دفاع کرنے والوں پہ جب ان پہ FIR کاٹی جاتی ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں نکلے ہیں اور ان فاحشہ پہ FIR نہیں کاٹی جاتی, یہ قابل برداشت نہیں ہے. ہمارے سینئر ساتھی ہیں جو مرکزی خطاب کریں گے, اس کے بعد یہ 10-15 منٹ کا الٹیمیٹم ختم ہے. میں پوچھوں گا ان سے FIR کی کاپی آئی ہے یا میں موو کروں ادب تھانے کی طرف, وہاں سے تم سے لے کے آئیں کاپی. یہ پہلے بات تو عورت مارچ کے واحد نعروں تک تھی, اب تو بات دین پر آ گئی ہے. اگر آپ کی ڈیمانڈز پوری نہ کی گئی تو آپ کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ جس طرح ہم نے پہلے گورنمنٹ کے لیے ڈی چوک کا رکھا ہوا تھا, لیکن جہاں ہم تھانے رہے ہیں زبردستی FIR لیں گے انشاءاللہ, کہ یہ لوگ نہیں کرتے, ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. تو ابھی اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو اگلا لائے عمل وہیں پر ہم اعلان کریں گے, اس سے پہلے کہ یہ کوئی اور کاؤنٹر نیریٹو لے کے آ جائیں. اب اتنے ہم بھی ڈس چکے ہیں ان لوگوں کے کہ وقت سے پہلے ہم لوگ کوئی اعلان نہیں کریں گے, وہاں جا کے ساری اناؤنسمنٹس ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کل کیا نام ہے اعتصام الہی صاحب نے ایک اپنے انٹرویو میں بات کی ہے کہ تنظیم کو یہاں پہ بین کیا. سر آپ اس سلسلے میں ہم تو آئی اس وجہ سے ہیں کہ ان پہ پابندی لگوا کے جائیں گے, ان گندی آنٹیوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کتنے دن پہ آپ کے مطالبات ہم تو کتنے دنوں میں, کیا ہم تو کہہ رہے ہیں آج کرو, نیکی اور پوچھ دیر نہیں لگانی. ہم کریں گے جو ہمارے اختیار میں, ہم سب کام کریں گے پرامن رہ کے کریں گے, قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے, لیکن قانون سے زبردستی عمل درآمد کرائیں گے پاکستان کی حمایت میں.